اگر ہم لوگوں نے بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنا ہے تو اس سے بہتر ہے چھوٹی سی جھونپڑی کے بادشاہ بن کے رہو، جس کا ابھی تک یہ بھی تعین نہیں ہو سکا کہ وہ بات کر رہا ہے یا بات کر رہی ہے، اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ جرمنی پہلی ورلڈ وار کے بعد ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں نے سونا پہننا چھوڑ دیا کئی عرصے کے لیے۔ آپ کی اپنی اسٹیٹ کی ایک موبائل فون کمپنی ہے، آپ کی اپنی اسٹیٹ کا پی ٹی سی ایل ہے، آپ کا اس کا انٹرنیٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جدت اور میں ہوں چودھری حماد۔ ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں نوجوان لیڈر جو کہ مختلف ایونٹس پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آتے ہیں۔ کبھی اسرائیل کے خلاف بولنے کا معاملہ ہو، مسلمانوں کے حق کی بات ہو، ناموس رسالت کی بات ہو، تو آپ ان کو اکثر اپنے میڈیا پہ حق کی آواز بلند کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہیر سیالوی صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک نوجوانوں کی پارٹی سیاسی جماعت بنائی ہے، جس پہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کی واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جو مستقبل میں پاکستان کی سب سے واضح اکثریت حاصل کرنے والی نوجوانوں کی نمائندہ جماعت ہوگی۔ ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم شہیر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا بہت کرم، وعلیکم السلام، اور بہت نوازش آپ کی کہ آپ نے وقت دیا۔ اچھا، آڈینس کو بتائیے گا کہ آپ کی اس جدوجہد کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ بہت سارے نوجوان ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں اپنے اپنے کام کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا کیا معاملہ ہوا کہ آپ نے اس ملک کو جو ہے وہ اس ملک کے لیے خدمات دینے کی سوچی؟ ایسا کیا کوئی ایونٹ ہوا کوئی زندگی میں؟ آپ وائی یو کیم ان دس فیلڈ؟ دیکھیے، سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ 12 سال سیاستدانوں کے نعرے لگاتے ہوئے تنگ آ چکے تھے۔ کبھی کسی خان صاحب کا نعرہ لگائیں گے، کبھی کسی چودھری صاحب کا نعرہ لگائیں گے، کبھی کسی ملک صاحب کا نعرہ لگائیں گے۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ جب اس کو مین سٹریم میں لانے کا وقت آتا ہے تو جو ملک صاحب ہوتے ہیں یا چودھری صاحب ہوتے ہیں وہ اس بچے کو ٹیشو پیپر جس طرح استعمال شدہ ہوتا ہے اس طریقے سے پھینک دیتے ہیں۔ اس بچے پہ اسی خان صاحب کی وجہ سے جب ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے تو وہ اس کے پیچھے اس کی کال اٹھانے تک کو تیار نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایم ایس ایف کے اسٹوڈنٹس تھے، پی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس تھے، تحریک انصاف کے آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس تھے، ہمارے ساتھ جمعیت اے ٹی آئی باقی جگہوں کے اسٹوڈنٹس تھے۔ ہم نے دیکھا کہ یار کون سی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی چاہیے۔ 11 سال تو ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ایک طویل جدوجہد کر لی۔ دین وی ڈیسائیڈڈ کہ یار اگر ہم لوگوں نے بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنا ہے تو اس سے بہتر ہے چھوٹی سی جھونپڑی کے بادشاہ بن کے رہو، اور ایک آزاد حیثیت میں دلیرانہ انداز میں اب بات کرنے کے قابل ہو۔ اب یا تو ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ ایک ایسا بندہ جس کا ابھی تک یہ بھی تعین نہیں ہو سکا کہ وہ بات کر رہا ہے یا بات کر رہی ہے، اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے آپ نے کھڑا ہونا ہے، جسے ورثے میں پوری پارٹی کی قیادت مل گئی ہے، یا پھر آپ نے ایک آزاد حیثیت میں خود مین سٹریم میں آنا ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اپنی پولیٹیکل پارٹی لانچ کریں گے۔ شہیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم جو سرکمسٹانسز ہیں اس ملک میں کہ پی ٹی آئی حکومت میں ہونے کے باوجود عوام کو سڑکوں پہ لانے پہ مجبور ہے، اپوزیشن میں ہے، اسی لیے وہ سڑکوں پہ آنا چاہتی ہے کہ جی مہنگائی ہو رہی ہے، اور جس مہنگائی کے خلاف بول بول کے خان صاحب نے ووٹ لیے تھے، اسی مہنگائی کے خلاف آج اپوزیشن سڑکوں پہ ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت جو ہے وہ جس طرح کہا جا رہا ہے، اپوزیشن کا دعویٰ کہ حکومت خطرے میں، حکومت کہتی ہے کہ ہم اور مضبوط ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس پہ بتائیے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اپوزیشن سے سوال کیا جاتا ہے آپ لانگ مارچ کیوں نکال رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ مہنگائی کے خلاف نکال رہے ہیں۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ پھر بتائیں کہ پیٹرول کی پرائس جو ہائی ہے اس کو آپ لوور ڈاؤن کیسے کریں گے، تو اس نے کہا نہیں، یہ تو انٹرنیشنل ریٹس ہیں۔ بابا انٹرنیشنل ریٹس ہیں تو یہی تو رولا عمران خان ڈال رہا ہے۔ جب ماڈل اپوزیشن کے پاس بھی نہیں ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے، یہ صرف عوام کو سبز باغ دکھانے کے لیے آئی تھی دونوں جماعتیں۔ ہم لوگوں نے 7 مہینے خاموشی اختیار کر کے پورا ایک مینیفیسٹو بنایا۔ آپ ہم سے انہیں ہمارے سامنے بٹھائیں، پیپلز پارٹی کو بھی بٹھائیں، نون کو بھی بٹھائیں، اور پی ٹی آئی کو بھی بٹھائیں، اور سر ان سے پوچھے قرضے مکانے کا آپ کے پاس ماڈل کیا ہے، معاشی ترقی کا ماڈل کیا ہے، روزگار کا ماڈل کیا ہے، وہ گھروں کا ماڈل کیا ہے، جھگی والوں کا ماڈل کیا ہے، اور ہم سے پوچھیں، ان کے پاس کوئی ماڈل نہیں ہوگا۔
ہم پورا آپ ماڈل کے پاس ماڈل ہے, آپ سوال کریں, آپ معیشت پہ کریں, آپ قرضوں پہ کریں. پاکستان کا قرضہ جو ہے, قرضے میں اس پہ آتا ہوں سر. پاکستان کا قرضہ, جرمنی پہلی ورلڈ وار کے بعد ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا تھا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لوگوں نے سونا پہننا چھوڑ دیا کئی عرصے کے لیے, اور یہ کہا گیا تھا کہ 1/4 آف دا انٹائر پراپرٹی بلانگس ٹو دی اسٹیٹ. گھر میں 4 کمرے ہیں تو ایک کمرہ ریاست کا ہے, 4 کپڑے جوڑوں کے پہنتے ہو ایک ریاست کا, اور 4 سائیکلز ہیں تو ایک ریاست کی ہے. ہم نے کہا جس بندے کا اثاثہ جات, کل اثاثہ جات, گاڑی گھر سب کچھ زمینیں ملا کے 10 کروڑ سے زیادہ کا ہے, اس کا صرف 10% آپ ریاست کو دے دیں, آپ اگلے دن قرضوں سے ماورا ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2 ماڈل آپ کو دے دیتا ہوں. دبئی میں اتصالات کی کمپنی چلتی ہے, سعودیہ میں زین کی کمپنی چلتی ہے جو آپ کو موبائل نیٹ ورک فراہم کرتی ہے. پاکستان میں 6-7 کمپنیز کیوں ہیں؟ آپ کی اپنی اسٹیٹ کی ایک موبائل فون کمپنی ہے, آپ کی اپنی اسٹیٹ کا PTCL ہے, آپ کا اس کا انٹرنیٹ ہے, تو 6 قسم کے انٹرنیٹس کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے 7 ارب روپیہ روزانہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے انٹرنیٹ کی مد میں, اور 7 ارب روپیہ ہی موبائل کارڈز کی صورت میں, بیلنس کی صورت میں پاکستان سے باہر جا رہا ہے. 1400 کروڑ روپیہ روزانہ کا, ملٹی پلائی پہ 365 کریں, قرضے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟